اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر کا یہ خطاب اقوام متحدہ میں قطر کے تصور کی عکاسی کرے گا اور اقوام متحدہ میں صاحب سمو امیر کی اہم تاریخی شرکتوں کو مزید راسخ کرے گا۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور ان کے خطاب کو ملکوں کے قائدین، وفدوں کے سربراہان اور اقوام متحدہ اور دوسری اہم بین الاقوامی تنظیموں میں ملکوں کے نمائندے بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ خطاب بنیادی پیغامات پر مشتمل ہوگا جو اس وقت عالمی برادری کو درپیش چیلنجوں کی عکاسی کرے گا۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیون ڈوجریک نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ان اجلاسوں میں شرکت اس امر کی عکاس ہے کہ قطر اقوام متحدہ کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کے مقاصد پورے ہوں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیپال کی صدر محترمہ بیٹیا دیوی بھنڈاری کے نام ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی نیپال کی صدر کے نام یوم آئین کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیپال کے وزیر اعظم جناب شیر بہادر دیوپا کے نام یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن کی سائیڈ لائن میں قطر اور اس کے وفد کی شرکت بہت فعال ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکی وزیر خارجہ جناب اینتونی بلنکن کی جانب سے ایک کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سن 2020 کے دوران افغانستان میں اغوا کر لیے جانے والے ایک امریکی شہری کی رہائی میں سہولتوں کی فراہمی کے کردار پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح امریکی قومی سلامتی کی کونسل میں امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ کے کوآرڈینیٹر جناب برائٹ میک گورک نے بھی اس امریکی شہری کی رہائی میں مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موجودہ سیشن کے سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور لبنان، لیبیا اور عراق کے موجودہ حالات اور ایٹمی مسئلے کے مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی تیاریوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور امریکہ کے ساتھ مشترکہ عمل کے منصوبے کی طرف واپسی کے مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پھر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے ساتھ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب رابرٹ مالی نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں تعلقات و تعاون، ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی۔
جنرل اسمبلی کے حالیہ سیشن کی سائڈ لائن میں ہی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ جارجیا کے وزیر خارجہ جناب ایلیا ڈارکیاشویلی، جمہوریہ ہنڈورس کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب ڈوارڈو انریکی بیرینا، جزائر سلیمن کے وزیر خارجہ جناب جیری مایامانیلی اور جمہوریہ نیکاراگوا کے وزیر خارجہ اور تعلقات جناب ڈینس مونکاڈاکو لینڈرس نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں ان ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات اور تعاون، مشترکہ دلچسپی کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر جناب فلپو گرانڈی کے ساتھ بھی باہمی تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں اور عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اس اجلاس میں کہا کہ یہ مشترکہ اجلاس جی سی سی کے ملکوں اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان قائم تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں نقطہ نظر اور خیالات کے تبادلے کا موقع مل رہا ہے تاکہ مشترکہ مفادات اور مشترکہ مقاصد کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور نے اپنی تقریر میں کہا کہ قطر ان تعلقات کا مزید فروغ چاہتا ہے اور اس کے تمام شعبوں میں تمام سطحوں پر قربتوں اور تعاون میں اضافہ چاہتا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور سے جمہوریہ ترکی کے نائب وزیر خارجہ جناب سادات اونل اور یمن کے لیے امریکہ کے ایلچی جناب ٹیموتھی لیڈر کنگ نے بھی ملاقات کی ہے۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی سے تہران میں وہاں کے راستوں اور شہروں کی آبادی کے وزیر جناب رستم قاسمی نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ٹرانسپورٹ، مواصلات، سمندری جہاز رانی، تجارتی بندرگاہوں، فضائی ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی اور ان کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر میں ماحول کی حفاظت اور پائیدار ترقی کے فروغ کو اولین اہمیت حاصل ہے کہ قطر ان اولین ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے سمجھوتے کی منظوری دی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سن 2022 کے قطر نیشنل ڈائیلاگ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق قومی عملی منصوبے اور ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں قطر کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی جاری کی جا چکی ہے۔ اس طرح قطر موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے مقامی اور عالمی دونوں سطحوں پر سرگرم عمل ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے جمہوریہ سوڈان کے صوبے دارفور کے گورنر جناب منا اروکی مناوی نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ اسے ایسی کوئی توقع نہیں ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہونے والے مذاکرات ان میں اس ہفتے کے دوران کوئی نیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے مذاکرات میں بالکل سچا ہے اور ایک عمدہ سمجھوتا ہونے کا امکان موجود ہے۔ روس یوکرین جنگ میں یوکرین کی فوجیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ
उन मशरक़ी इलाक़ों में दाखिल होने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुई हैं जहां से रूसी फ़ौजें गुज़श्ता दिनों निकल गई हैं। इस दौरान में तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान ने इंकिशाफ किया है कि मॉस्को और कीव के दरमियान 200 कैदियों के तबादले के लिए एक मुफाहमत हो गई है। दरअसल यूक्रेन के जनूबी ज़िले खैरसून की रूस नवाज इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि वफाकी रूस में शामिल हो जाने के बारे में उसके इलाके में एक रेफरेंडम कराया जाएगा। और नशर के आखिर में कुछ इक्तिसादी खबरें। कल दोहा में 2022 के आलमी मालियाती मुनाकशे शुरू हो रहे हैं, जिनमें हवाबाजी की इंडस्ट्री से उनके बड़े मालियाती कायदीन हिस्सा ले रहे हैं। कतर एयरवेज ने ऐलान किया है कि इन मुनाकशों में कोविड-19 की आलमी वबा के बाद हवाबाजी के शोबे की लचक के खदोखाल की तरतीब नौ पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुल्क में सऊदी अरब के सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि कतर एयरवेज और सऊदी एयरलाइन के दरमियान ये तय पाया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रोजाना 60 परवाजें चलाई जाएंगी जो फुटबॉल के शहदाइयों को दोहा लाएंगी और फिर उसी शाम उन्हें वापस ले जाएंगी। और जर्मनी की 2 कंपनियां RWA और यूनिवर कतारी शिमाल फील्ड में तोसी के मंसूबे से लिक्विड नेचुरल गैस खरीदने के तवीलुल मियाद यानी लंबी मुद्दत के सौदे करने वाली हैं। इस तरह सन 2024 के आते आते जर्मनी को रूसी गैस का मुतबादिल मुहैया होने में या मुहैया करने में मदद मिलेगी। आज का ये नशरिया खत्म होने से काबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर आज अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब फरमा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में अगवा किए जाने वाले एक अमरीकी शहरी की रिहाई में कतर के किरदार पर उसका शुक्रिया अदा किया है। रजब तय्यब अर्दोगान ने 200 कैदियों की रिहाई के लिए रूस यूक्रेन समझौते का इंकिशाफ किया है। खैरसून के इंतजामिया ने रूस का हिस्सा बन जाने के बारे में एक रेफरेंडम कराने का फैसला किया है। और जर्मनी की 2 कंपनियां कतर के साथ माया गैस के हुसूल के लिए लंबी मुद्दत के सौदे करने वाली हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।